Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is adding an additional sale tax item. Now that we have gone through a comprehensive method of invoking a default sale tax within QuickBooks, why do we need to add an additional sale tax item in QuickBooks? آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے ایک لیکچر پڑھا ہے کہ ہم سیل ٹیکس کس طریقے سے کوئک بکس میں ڈیفالٹ کی صورت میں ایڈ کریں، اس کو کس طریقے سے ایڈٹ کریں اور ایز پر ریکوائرمنٹ سیٹ کریں. تو اب ایڈیشنل سیل ٹیکس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پلیز ریکال آر لیکچر آن سیل ٹیکس. اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے اس لیکچر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ایجنسیز ڈفرینٹ لیولز پہ سیل ٹیکس کلیکٹ کرنے کی مجاز ہو سکتی ہیں. ایک ایجنسی فیڈرل لیول پہ ہو سکتی ہے، ایک ایجنسی پروونشل لیول پہ ہو سکتی ہے اور ایک ایجنسی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم ان تمام سیل ٹیکس کی پرسنٹیج اور ایجنسیز ایٹ دا ٹائم آف اسٹارٹ ڈیفائن نہیں کریں گے تو ہمیں آگے جا کے مشکل ہوگی. جب بھی آپ کوئی چیز سیٹ کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی چیز اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں، تو میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے سارے ٹولز اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کام شروع ہو اور ہم اس کے بعد بھاگنا شروع کریں اپنی ساری چیزیں جمع کرنے کے لیے. سو بیفور یو اسٹارٹ آپ پتہ کریں کہ کتنے ٹائپ آف ٹیکسز ہم نے کلیکٹ کرنے، کون کون سی ایجنسیز ہیں اور ان کے پرسنٹیج کیا ہیں. اینڈ آف کورس یو مسٹ نو کہ ہمارے پاس جو ہم پروڈکٹ یا سروسز سیل کر رہے ہیں وہ کون سی ٹیکسیبل ہیں اور کون سی نان ٹیکسیبل ہیں. سو ناؤ لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس اینڈ سی ہاؤ وی اسٹارٹ اے نیو ایڈیشنل سیل ٹیکس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیل ٹیکس یا کوئی بھی نیا آئٹم ہم جب بھی ایڈ کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے لسٹ میں جانا پڑے گا. آفٹر دیٹ وی چوز آئٹم لسٹ. اور جیسے ہم نے آئٹم لسٹ چوز کی، ہمارے پاس جتنے بھی آج تک ہم نے سروسز، انوینٹری، نان انوینٹری آئٹمز ہیں وہ سارے کے سارے لسٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. سیل ٹیکس ایز اٹ اسٹارٹس وتھ ایس وڈ بی لسٹڈ ایٹ دی اینڈ. لیکن ہمیں ایک نیا آئٹم ڈالنا ہے. گو ٹو دا باٹم، کلک آن آئٹم اینڈ چوز نیو. جیسے ہی ہم نے یہ کیا آپ کے سامنے وہی اسکرین آ گئی جس میں ہم اپنا ٹائپ آف آئٹم چوز کرتے ہیں. اس وقت ہماری جو ٹائپ ہے وہ ہے ایک سیل ٹیکس آئٹم. جیسے ہم نے سیل ٹیکس آئٹم چوز کیا اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا نام دیں، ڈسکرپشن دیں اور باقی ساری انفارمیشن دیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیل ٹیکس ہمارا پروونس ٹو پروونس چینج ہو سکتا ہے اور اگر یہ آل زارا لوکل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائے تو وہ بھی سٹی ٹو سٹی چینج ہو سکتا ہے. ان دس کیس دے ہیو ٹو بی آف دا ٹائپ سیل ٹیکس. اور سیل ٹیکس کیا ہوگا؟ سیل ٹیکس لاگو ہوگا اپنے سے اوپر والے آئٹم پہ. یہ یاد رکھیے گا. سیل ٹیکس اگر ہمارا موسٹ کامن سیل ٹیکس نہیں ہے تو وہ لاگو ہوگا اپنے سے ایک اوپر والے آئٹم پہ. اس کی افادیت کیا ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن فار دا مومنٹ یو شوڈ ریمبر کہ ہم نے سیل ٹیکس لگانے ہیں جتنے بھی وہ ہم نے رجسٹرڈ کرنے. اس کیس میں واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از وی آر گوئنگ ٹو رجسٹر اے سیل ٹیکس فار اے پروونس ادر دین پنجاب، دیٹ از سندھ پروونس، اینڈ دا نیم آف سیل ٹیکس از سندھ پروونشل سیل ٹیکس. اور ہم نے اس کی ڈسکرپشن بھی دے دی. اس کا ہم ریٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں ایٹ 4.5%. جو ایجنسی یہ کلیکٹ کرے گی ایک نئی ایجنسی ہے، آئے ہم اسے بھی ڈیفائن کرتے چلیں اور اس کا ایڈریس بھی دے دیں. ہم نے وہ ایجنسی بھی ڈیفائن کر دی ہے جو یہ سیل ٹیکس کلیکٹ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں آن ہوز بہاف، اور اس کو ہم نے سیو کیا ہے نیو وینڈرز لسٹ میں. یاد رہے کہ جتنے بھی ہمارے پیبل کی انٹیٹیز ہیں وہ تمام کی تمام وینڈر لسٹ میں آتی ہیں، اس لیے یہ ایجنسی بھی
وینڈر لسٹ میں ہی رجسٹر ہو جائے گی. اب ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ دس از اے سیل ٹیکس آئٹم. نیم آف دس سیل ٹیکس از گوئنگ ٹو بی سندھ پروونشل سیل ٹیکس. ریٹ از 4.5 اینڈ the agency which is basically the collecting agency is the Sindh Revenue Authority. اب ہمارے پاس سندھ پروونشل سیل ٹیکس موجود ہے اور دوسرے جو سیل ٹیکس بنے ہوئے تھے وہ بھی موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم انووک کیسے کر سکتے ہیں. دس ٹیکس از گوئنگ ٹو بی ان ایڈیشن ٹو دا ٹیکس وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیڈکٹ اوور دا موسٹ کامن سیل ٹیکس. ٹیکسز ہمارے انوائس پہ انووک ہوتے ہیں. اس پہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم 2-3 آئٹمس چوز کر لیتے ہیں. ڈور ہینڈلس کوانٹٹی 1, ووڈن ڈور کوانٹٹی 1. اس کا ریٹ بھی ہم دے دیتے ہیں. جیسے ہی ہم نے 2 آئٹم دیے جو کہ دونوں ٹیکسیبل ہیں, ہمارے سسٹم نے آٹومیٹکلی پروونشل سیل ٹیکس ان کے اوپر کیلکولیٹ کر دیا. یہ پروونشل سیل ٹیکس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہمارا پروونس پنجاب کلیکٹ کر رہا ہے. ناؤ وی سی فار ایگزامپل دیٹ دس ٹیکس از ناؤ کلیکٹیبل ان سندھ. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پروونشل ٹیکس لاگو کر دیں. جب ہم لاگو کریں گے 4.5%, تو یہ ہوگا ہماری اوپر والی فگر پہ. لیکن کیونکہ ہم یہ دونوں کام جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے ایک ہی پروونس میں اور دونوں آئٹم پہ لگنا چاہیے, تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے یہ کام کریں کہ یہ جو اوپر دونوں آئٹمز ہیں ٹیکس ان دونوں پہ لاگو ہو. اب آپ سوچیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یاد رکھیں کہ سیل ٹیکس لاگو ہوتا ہے آن دا آئٹم ابو اٹ. اس وقت آئٹم ابو اٹ از ووڈن ڈور اور اس کے اوپر اس نے ٹیکس کیلکولیٹ بھی کر دیا. لیکن وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ دا سیل ٹیکس آن آل آئٹمس ابو اٹ. ناؤ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس اوپر 4 یا 5 یا 6 آئٹم ہیں, ہم سب کے اوپر ایک ہی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر آئٹم کے بعد ہم ٹیکس لگائیں. کام تو ہو جائے گا لیکن ایک خام میں آپ اپنی لسٹ بڑھا رہے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک سب ٹوٹل لگائیں اور سب ٹوٹل کے آگے سیل ٹیکس لگائیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے یہ ٹیکس پہلے کیلکولیٹ کیا تھا تو یہ تھا 3,600 روپے. لیکن اب یہ ٹیکس اس لائن کے اوپر والے آئٹم پہ لگا ہے, وہ ہے ایک سب ٹوٹل, اور سب ٹوٹل ان دونوں آئٹمس کا ہے. کیونکہ یہ سب ٹوٹل دونوں آئٹمس کا ہے تو ٹیکس بھی ان دونوں آئٹمس پہ لگے گا, اور اس کی ویلیو یہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو پروونشل سیل ٹیکس ہے اس کی ویلیو یہ ہے, اور یہ ہے سندھ کا سیل ٹیکس. In this case, we are not going to collect sale tax of Punjab. What we are going to do is collect the federal sale tax. Now, this sale tax is in addition to our provincial sale tax because this sale was made in the province of Sindh. تو ہم جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں سیل ٹیکس وہ سندھ پروونس کا ہے, اور اس پورے کے اوپر جو ایک لم سم ٹیکس لگ رہا ہے وہ ہے فیڈرل سیل ٹیکس. فیڈرل سیل ٹیکس کا آپ کو ریٹ پتہ ہے کہ 0.5% ہے, تو دیٹ از 407.50. اس کا آئٹم جو ہم نے بیچے ہیں ان کا ٹوٹل ہے 81,500, لیکن یہاں جو ٹوٹل نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو 85,575. The reason being that the rest is basically addition of 3,667 plus 407. یہ دو فگرز اس نے ایڈ کی ہیں اور ان دونوں کو ٹوٹل میں شامل کر لیا ہے, یعنی کہ 4.5% ٹیکس سندھ کا اور 5% ٹیکس فیڈرل کا. ان دونوں کو جمع کر کے یہ ہمیں ٹوٹل میں دکھا رہا ہے, اور اب یہی ہمارا انوائس ہے. ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم وی آر کلیکٹنگ مور دین 1 ٹیکس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک ایڈیشنل ٹیکس ہم نے ڈیفائن کیا اور اس کو اب ہم کلیکٹ بھی کر رہے ہیں, ایجنسی بھی بتا رہے ہیں. ایک ٹیکس ہمارا صوبائی ہے, ایک ٹیکس ہمارا سینٹرل یا فیڈرل ٹیکس ہے. صوبائی ٹیکس ہم نے تمام آئٹمس پہ کس طرح سے انووک کیا, ہم نے ایک سب ٹوٹل ایڈ کیا, اس نے اپنے سے اوپر تمام آئٹمس کا ٹوٹل کر دیا, سب ٹوٹل کر دیا, اور ہم نے اس کے ساتھ ہی
اس کے اوپر ٹیکس لاگو کر دیا. اب اس سب ٹوٹل سے آپ کو ایک چیز اور کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر ہم اپنی انوائس بناتے وقت ٹیکسیبل آئٹم اور نان ٹیکسیبل آئٹم کا علیحدہ علیحدہ سب ٹوٹل کر لیں تو ہمیں یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ ہم ایک نان ٹیکسیبل آئٹم بھی اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ ہے انسٹالیشن. انسٹالیشن کی لیبر آپ نے دیکھ لی کہ یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ ہے 35 اسکوائر فٹ اور اس کا ریٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورا کا پورا ایک نئی فگر آ گئی ہے. لیکن یاد رہے کہ اوپر والی تمام آئٹمس ٹیکسیبل تھی, یہ انسٹالیشن کی آئٹم نان ٹیکسیبل ہے, تو ہمارے ریٹ میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. لیکن ہمارا فیڈرل ٹیکس کیونکہ تمام آئٹمس میں لگے گا, اس لیے اس کا ریٹ جو ہے وہ اس ٹیکسیبل آئٹم کے ٹوٹل کے اوپر ہی کیلکولیٹ ہوا ہے. دس پلس دس, the tax that we are deducting for the Sindh province, and the total amount of products that we are selling plus the service that we are offering of installation in tamam ka total 86,800 ban gaya hai, out of which 3667.50 and 407.50 are the two taxes that we have deducted, one for the province of Sindh and the second for the federal government. اب آپ نے یہ پوری کمپریہنسو انوائس دیکھ لی کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے, کس طریقے سے سب ٹوٹل کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کس طریقے سے سیل ٹیکس اس کے اوپر انووک کر سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور پوری انوائس میں ہمارے پاس جو افیکٹ نظر آ رہا ہے وہ کہاں کہاں اور کس کس چیز کا ہے. اس کو ہم سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں اور ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. In conclusion, now we know that there are more than one type of taxes that we have to collect on behalf of different agencies. یہ ٹیکس فیڈرل ہو سکتے ہیں, پروونشل ہو سکتے ہیں, اور ہمارے لوکل ڈسٹرکٹ ٹیکسز بھی ہو سکتے ہیں. یاد رہے کہ ان ٹیکسز کے ریٹس, ایجنسیز, اور جب بھی ہمیں ان کو ریمٹ کرنا ہے اس کا پیریڈ فرق ہو سکتا ہے. یہ تمام ہم نے اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے, اور جب ہم ان کو یوز کرنا چاہیں گے تو ہم نے آج آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بھی دکھا دیا کہ ایک ٹیکس کامن ہوگا جو تمام آئٹمس پہ لگ جائے گا جو ٹیکسیبل ہیں, اور اگر آپ نے ان کو بریک کر کے مختلف سیٹس بنانے ہیں اور اس کے اوپر مختلف ٹیکس اور اس کے ریٹس لگوانے ہیں تو وہ بھی ممکن ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ ایک ٹائپ آف ٹیکس ریٹ والی چیزیں آپ ایک جگہ جمع کریں, ان کا سب ٹوٹل کریں, اور اس سب ٹوٹل کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں, اور اسی طرح سے آپ جتنے بھی ٹائپ آف ٹیکسز انووک کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی انوائس میں آپ دکھا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس دو اس طرح کے آئٹمس ہیں یا دو سے زیادہ اس طرح کے آئٹمس ہیں جن کا ٹیکس ریٹ ہی فرق ہے, تو ہم پہلے ایک آئٹم وہ لیں گے جس کا ٹیکس ریٹ ہمیں پتہ ہے, اس کا ٹیکس لگائیں گے, دوسرا آئٹم ڈالیں گے اور پھر اس کا ٹیکس لگائیں گے, اور فائنلی جو ہمارا کامن ٹیکس ہے وہ ہم آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کروا دیں گے. تو یہ سارے طریقے آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم ایڈیشنل ٹیکس کہاں کہاں ڈال سکتے ہیں, سب ٹوٹل کا فائدہ کب اٹھایا جائے گا, ٹیکسیبل اور نان ٹیکسیبل آئٹم کون کون سے ہوں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار جا کے اس کی پریکٹس کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ اس کا بہت کرٹیکل اور کروشل فیز ہے, اور یہی کام آپ سے بار بار لیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک دفعہ صحیح سیٹ اپ ہو گیا, انڈرسٹینڈنگ آپ کی کلیئر ہو گئی, تو آپ کو وینڈرز کے لیے اور کسٹمرز کے لیے اپنی تمام انوائس بکنگ میں بہت زیادہ سہولت ہوگی. لیکن یو ہیو ٹو بی کلیئر اینڈ دس نیڈس لاٹ آف پریکٹس.